السلام علیکم۔ میں ایسی ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول ہے۔ شاید کسی کو معلوم ہو یا پھر اکثر لوگ نہیں جانتے، تو ان کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ وہ ہیں نواب آف بہاولپور، اور یہ بہاول خان کے نام سے ان کا نام تھا، بہاول خان، اور یہ بہاولپور ان کے نام سے جو ہے۔ اور یہ جو اسٹیشن ڈیرہ نواب ہے، یہ نوابوں کا ڈیرے کے حساب سے نام رکھا گیا ہے، ڈیرہ نواب، ڈیرہ نوابوں کا۔ تو نواب صادق مند خان جو ہیں وہ نواب آف بہاولپور کے بیٹے تھے، اور اب جو ہیں تیسری پیڑھی جو ہے وہ ہے نواب صلاح الدین اور نواب فلاح الدین۔ ایک ہے صاد کے ساتھ، ایک ہے فا کے ساتھ، اور یہ ہیں۔ تو ان کے پاس میرے نانا مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے منشی محمود خان بڈانی، وہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو بہت ہی مشفق اور مہربان تھے ان کے ساتھ، اور حکیم بھی تھے۔ اور میرے نانا ابو جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے جو عالم دین ہیں، مولانا عبداللہ درخواستی اور مولانا جو ہیں مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا حبیب الرحمن گمانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، انہوں نے ان سے پڑھا تھا۔ یہ جو ہستی ہیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ شدہ تھے، مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ عالم بھی تھے اور یہ حکیم بھی تھے۔ کمال ان کے جذبے تھے کہ پہلے عالم بناتے، ساتھ جو ہے حکمت کا جو ہے ہنر جو ہے وہ بھی سکھا دیتے، تاکہ کسی مقتدی کی جیب پر نہ دیکھیں۔ ان کا جو خود غرضی ہے یا پھر مسئلہ بیان کرنا ہے، کسی کی جیب پر جب انسان دیکھتا ہے تو وہ مسئلہ حق بیان نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی حق بات نہیں کہہ سکتا، تو یا پھر کسی کے گھر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے وہ پہلے جو ہے عالم بناتے، 8-10 سال کا کورس کرواتے، پھر اس کے بعد 2 سال جو ہے اس کا حکمت کا کورس کرواتے، سرٹیفکیٹ دے کر پھر بیچ دیتے۔ تو میرے نانا ابو جو ہیں ان کے پاس رہتے تھے۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ اکثر جو ہے جو فیصلے آتے ڈیرہ نواب سے، آس پاس جو ہے عورتوں کے گھریلو جھگڑے آتے، تو وہ میرے نانا ابو کو فرماتے، نواب آف بہاولپور جو ہیں نواب صادق مند خان صاحب، کہ میاں جی آپ جو ہیں ان کا فیصلہ کریں۔ تو جب فیصلے کرتے تو بہت خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جو ہے کوئی باہر ملکوں سے جو ہے وہ کچھ آفیسرز آئے، نواب آئے، ان کے ساتھ فوج بھی تھی، ایک طرح کی وردی اور ٹوپیاں بھی ان کی، کیپ وغیرہ بھی ان کی ایک جیسی۔ تو وہاں جو ہے اب بھی محل ہے، نواب صلاح الدین صاحب رہتے ہیں، اور نواب بہاولپور کے بیٹے نواب صادق مند خان صاحب رہتے تھے۔ اب بھی بہت بڑی اونچی دیواریں ہیں، تقریباً جو ہے 15 فٹ کی دیواریں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ہر طرح کے جانور، ہر طرح کے پرندے یہ بھی رکھے ہوئے تھے، ہرن وغیرہ، بندر وغیرہ، یہ سب۔ تو وہ بندر جو ہیں، شیطان جو ہے، وہ آ کر کسی فوجی کو جو ہے، وہ مہمانوں کی فوجی جو آئے تھے ساتھ، ان کی ٹوپی اتار کر لے گئے۔ میرے نانا ابو کو بلایا کہ آپ ان کو بلائیں، ان سے لے دیں گے۔ تو نانا ابو آئے تو کہا کہ اس طرح کی ایک ٹوپی مجھے اور درکار ہے۔ انہوں نے ٹوپی دوسری اتار کر دی۔ پھر درخت پر بیٹھا بندر جو ہے اس کو متوجہ کیا، سیٹی مار کر متوجہ کر کے جو ہے اس ٹوپی کو اپنے سر پر پہن کر پھر پھینک دیا۔ تو وہ نقل اتارتے ہیں، ان کی عادت ہے، جیسے کرو نا تو وہ ویسے کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی ایسے کیا، ٹوپی پہنی، ہاتھ میں لی ہوئی تھی، ٹوپی پہن کر پھر جو ہے اسی طرح پھینک دی نیچے، کہا اٹھا لو۔ تو جب فیصلے کرتے پھر گھر آتے تو پھر یہ گھر میں جو ہے بتاتے کہ آج فلاں کا فیصلہ آیا تھا، مجھے دل کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کا جو ہے اصلاح ہو چکی ہے، ان کی میاں بیوی کی اور بھائیوں کی
چچا زاد بھائی تھے لڑے ہوئے تھے، بہت خوشی محسوس کرتے، دل کو سکون اور تسکین دیتے، پھر گھر آ کر بتاتے۔ تو میری نانی اماں جو ہے ایک دن مؤدبانہ گزارش کرنے لگی کہ عبدالواحد کے ابو، انسان جو ہے عزت بھی اپنے گھر کی وجہ سے پاتا ہے اور بے عزت بھی اپنے گھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اگر میں کوئی دروازے پر دستک دے تو آئے لوگوں سے ان سے میں بات کرتی رہوں، میرا رویہ ٹھیک نہ ہو، میری وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے ترہ جو ہے ترہ امتیاز یہ اونچا ہے۔ عورت کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے جو ہے انسان کی عزت بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسا ہوا تھا کہ میرے نانا ابو نے میری نانی اماں نے جو ہے خود ایک طوطا پالا ہوا تھا۔ طوطا تھا، ان کو سکھایا تھا کہ جب کوئی دروازہ دستک دیتا تو کوئی اندر نہ ہوتا تو پھر کہتا کہ کوئی نہیں ہے گھر۔ تو اگر دروازے کی آواز نہ سنتے تو پھر کہتا بی بی جی باہر کوئی بندہ آیا ہے۔ تو اسی طرح سوال و جواب کرتے ہیں۔ تو میرے نانا ابو کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے، مرد جو ہے عزت بھی اپنی گھر سے پاتا ہے اور بے عزت بھی گھر سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب میری بہنوں کو جو ہے اپنے خاندوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بیٹوں کو جو میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی بیوی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کی عزت ہے۔ اگر آپ اس کی بے عزتی کریں گے تو کوئی اور کرے گا تو پھر آپ کی عزت اچھالی جائے گی، کیونکہ آپ کی گھر کی عزت ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے معاملات جو ہیں دوسروں تک پہنچنے سے پہلے گھر میں ہی حل کر لیا کریں، سولو کر لیا کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اور یہ جو نواب صادق مند خان ہیں جو ہے، یہ ایسی ہستیاں ہیں، بستی کی بستیاں فری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ماشکے کی بستی ہے، محراب والا ہے، نیل والی بستی ہے، یہ تقریباً جو ہے نا گوٹھ یار مند یہ بھی ہے، تقریباً 4-5 بستیاں 7 بستیاں جو ہیں ویسے فری میں بیٹھی ہیں۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، نواب عثمان خانزادہ عثمان صاحب یہ جو ہیں ان کے نواب صلاح الدین کے کزن ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بستی والے اگر ووٹ ہمیں نہ دیے، ہماری مخالف پارٹی کو دیے، تو ہم ان کی بستیوں پر بلڈوزر پھیر دیں گے۔ تو نواب صادق مند خان کے بیٹے جو ہیں نواب صلاح الدین صاحب نے کہا، بہت ہی پیارا جملہ کہا کہ ان کو میرے بابا جانی جگہ دے گئے تھے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اگر ووٹ دیں گے تو ہمارے اخلاقیات کو دیکھ کر دیں گے، ڈنڈے کے زور پر ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلڈوزر چڑھانا ہے تو پہلے میرے اوپر چڑھانا، میں آگے سہوں گا، پھر اس بستی پر پھیرنا۔ تو تب جا کر خاموش ہوئے۔ اللہ پاک ایسے جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے حکمران یا سیاستدان ہیں، وڈیرے ہیں، اللہ پاک ایماندار پیدا فرما دے تو کیا ہی بات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔